سے اصلاحی تعلق قائم کر لیا پی ٹی آئی والوں نے. پی ٹی آئی والوں نے عمران خان کا سنا ہے کہ وہ جن سے شادی کر رہے ہیں وہ کوئی روحانی علاج کی ماہر خاتون ہے. عمران خان کی شادی پر تو ہمیں اعتراض نہیں, اس پر تو میں نے بیان کیا, کسی کی شادی پہ اعتراض نہ کیا کرو. میرے بیان پر ایک آدمی نے, کئی لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں کہ ہمیں عمران خان کی شادی پہ اعتراض نہیں ہے, یہ طلاقیں کیوں دیتا ہے اس پہ اعتراض ہے, طلاقیں دے دے کے کیوں کر رہا ہے. تو دیکھو, میں سیاسی لائن کا آدمی نہیں ہوں, نہ میں سیاسی تبصرے کرنا پسند کرتا ہوں ممبر پہ, لیکن ایک بات جہاں تک شرعی مسئلہ ہے نا, یہ میں بتا کے پھر اس موضوع کی طرف آتا ہوں. یہ چونکہ کرنٹ ایشو چل رہا ہے, تو شریعت جہاں رہنمائی کرتی ہے اور شریعت جس چیز کو غلط سمجھتی ہے اس کو ڈیفائن کرنا علماء کی بہرحال ذمہ داری ہے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ صرف پی ٹی آئی والوں کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ نہیں, یہ کوئی بھی آدمی اگر طلاق دے کے نکاح کرتا ہے تو لوگ اس پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. تو یاد رکھو, نکاح کی کسی بھی درجے میں حوصلہ شکنی کرنا جائز نہیں ہے, چاہے 10 دفعہ طلاق دے کے شادی کر رہا ہو. طلاق پر تو اعتراض کیا جا سکتا ہے, دوبارہ شادی پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. اور طلاق پر بھی اعتراض کب کیا جا سکتا ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں. یاد رکھیں, ہمیں ہر معاملے میں شریعت کو دیکھنا ہے, اپنے کلچر کو, اپنی پرمپرا کو, اپنی رسومات کو, اپنے روایات کو نہیں دیکھنا. اسلام میں طلاق یقیناً معیوب ہے. ان ابغض الحلال الی اللہ الطلاق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند اللہ کو طلاق لگتی ہے, لیکن وہ طلاق جو شریعت کے خلاف ہو. شریعت کے مطابق اگر طلاق دی جائے تو وہ ناجائز اور حرام بولو بھائی نہیں. اب جو لوگ عمران خان کی طلاق اور شادی پر اعتراض کر رہے ہیں وہ حقیقت میں دوسرے سیاستدان جو کنوارے اور رنڈوے گھوم رہے ہیں ان کے لیے راستہ, زنا کا راستہ کھول رہے ہیں, زنا کا راستہ کھول رہے ہیں. عمران خان میں 100 برائیاں ہوں گی مجھے نہیں پتا, اور 100 اچھائیاں ہوں گی مجھے نہیں پتا, لیکن یہ کام اس کا بڑا خاندانی ہے کہ وہ طلاق دینے سے پہلے بھی کسی سے مشورہ نہیں لیتا, جب اس کی سمجھ میں آتا ہے دے دیتا ہے. وہ پاگل نہیں ہے اس معاملے میں, وہ پاگل نہیں, اس معاملے میں کم از کم وہ پاگل نہیں ہے. سیاست میں جو ہے وہ میں نہیں جانتا, لیکن اس معاملے میں وہ پاگل نہیں ہے کہ وہ صرف اس لیے بیوی کو طلاق نہ دے کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ بھی دنیا کا بہت بڑا بیوقوف ہوتا ہے جو لوگوں کے ڈر سے ڈیورس نہ دے اور اپنے آپ کو بھی برین ہیمریج کروا دے اور بیوی کو بھی مروا دے جان سے. سابق صدر دیکھیں کتنے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے جو پرانے والے صدر تھے ان کی بیوی جب سے مری ہے آرام سے سکون سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے نا, کتنے آرام سے سکون سے زندگی. تو وہ زیادہ اچھا آدمی ہے جس کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو وہ چھوڑ دیتا ہے, اور جب دوبارہ اس کو خیال پیدا ہوتا ہے تو نکاح کر لیتا ہے. شریعت یہی چاہتی ہے, اسلام یہی چاہتا ہے کہ بھائی نہیں بن پا رہی, تسریحم بإحسان, عمدہ طریقے سے مار پیٹ کے جوتے مارنا, اس کو گالیاں دینا, ذہنی ٹارچر کرنا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے گھروں میں طلاق کو بہت زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہے, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. جب ان کی بیوی سے نہیں بنی انہوں نے بیوی کو زہر دے کے مارا ہے. تو عمران خان اس معاملے میں بہرحال خاندانی کام کیا ہے. نہیں بنی, وہ جمائمہ چپکی رہتی اس کے ساتھ, پتہ نہیں کیا کر رہی تھی وہ, واللہ عالم, ہمیں کیا پتہ. لیکن وہ تو آدمی جانتا ہے نا, اس کو ہائی لائٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں. باقی طلاق دینا اچھا کام نہیں ہے, یہ میں پہلے بتا دوں. کوئی جا کے آپ بسم اللہ کریں کہ یار چلو یہاں سے شروع کرتے ہیں. اب ہم اللہ کو گھر بسانے والے پسند ہیں, گھر اجاڑنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے. پاکستان میں صرف ایک مذہب ہے جس کی بیس پر پاکستانیوں کی عزت ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور ہمارے لبرل طبقہ اس مذہب کو بھی ختم کر رہا ہے, تو کسی کوڑی کے نہیں رہیں گے ہم لوگ. پاکستان کے سائنسدان بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ. اگر جو سائنسدان یہاں سے جا کے وہاں سے پڑھا ہے اور وہی کام کیا, اس کی تو قدر ہے, اس میں تو کوئی, لیکن یہاں کی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے کی قدر ہے دنیا میں کہیں؟ بھائی آپ کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں, آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ جی پاکستان سے میرے پاس ڈگری ہے. بھائی ہمارے پاس امریکہ کی ڈگری ہے. تو وہ کس کو فالو کریں گے؟ امریکہ والے کو, برطانیہ والے کو. تو یہاں کی ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں ہے.
لیکن آپ کو عجیب بات بتاؤں, یہاں کے مسلمان کی ویلیو ہے, مذہب میں لوگ یہاں کو فالو بولتے کیوں نہیں کرتے ہیں. جن کے پاس علم ہے, جن کو علم نہیں ہے وہ نہیں, جن کے پاس علم ہے وہ یہاں کو فالو کرتے ہیں. ان کی مفتی تقی عثمانی صاحب کہاں کے ہیں؟ سب سے زیادہ, گوروں کی ریسرچ ہے, دنیا میں مذہب میں جس کو سب سے زیادہ فالو کیا جاتا ہے وہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں. 500 لوگ ہیں, ان میں سب سے پہلے کون ہے؟ پہلے نمبر پہ وہ کہاں کے ہیں؟ پاکستان کے. تو حج اور عمرہ کرنے والوں میں سب سے بڑی تعداد کہاں کی ہے؟ پاکستان کی ہے. تو یہ بڑی بات ہے بھائی ہمارے لیے. تو مذہب میں جو ہے نا الحمدللہ ہمارا ایک مقام ہے دنیا میں. تو حافظ سب سے زیادہ ہمارے ہاں پیدا ہوتے ہیں. حضرت قاری حلیف جازنی صاحب نے پوری رپورٹ بتائی تھی کہ وہ ان کی جو وہ اعداد و شمار بھول گیا کہ یعنی کوئی کمپیئر ہی نہیں کر سکتا دوسرے کنٹریز سے, کئی گنا زیادہ حفاظ ہیں جو پیدا ہو رہے ہیں. تو اس لیے ہمارا جو لیبرل طبقہ ہے نا ان کو بولیں کہ ایک ہی چیز رہ گئی ہے جس کی وجہ سے عزت ہے, تو یہ بھی ختم کر دو گے, مولویوں کو ہی ختم کر دو گے تم, تو پھر تو تم کسی کام کے رہو گے نہیں. اور آج اگر ہماری گورنمنٹ غیر ملکیوں کو اجازت دے دے دینی تعلیم کے لیے پاکستان آنے کی, تو آپ دیکھو بنوری ٹاؤن, جامعۃ الرشید, دارالعلوم کرنگی, جامعہ فاروقیہ, جامعہ اشرفیہ, یہ مدارس غیر ملکیوں سے بھر جائیں گے. تو آپ کے مدارس کی دنیا میں قدر ہے, وہ یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں, ہماری گورنمنٹ آنے نہیں دیتی ان کو. پہلے تو ہمیں یاد ہے بچپن میں ہم جایا کرتے تھے نا ادھر بنوری ٹاؤن, تو وہ بہت بڑی تعداد میں غیر ملکی نظر آتے تھے ہم. اور آج بھی میں جہاں بھی دنیا میں جاتا ہوں میں مدارس کو کوریج کرتا ہوں کہ جہاں بھی کوئی مدرسہ نظر آتا ہے نا وہ اللہ کا شکر ہے کسی انڈین یا پاکستانی کا ہوتا ہے, انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ, تو لوگ وہاں علم حاصل کر رہے ہیں. تو ہمارے بنائے ہوئے مدرسے ملیشیا میں چیچنیا کے لڑکے آ کے وہاں پڑھائی حاصل کر رہے ہیں. میں نے وہ چیچنیا کے لڑکوں سے انٹرویو لیا, کہنے لگے پاکستان ویزا نہیں ملتا ہمیں, تو ہم نے کہا کہ یہ یہاں ایک پاکستانیوں نے مدرسہ بنائے تو ہم وہاں جا کے پڑھیں گے, بنایا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ, تو لوگ وہاں علم حاصل کر رہے ہیں. تو ہمارے بنائے ہوئے مدرسے ملیشیا میں چیچنیا کے لڑکے آ کے وہاں پڑھائی حاصل کر رہے ہیں. میں نے وہ چیچنیا کے لڑکوں سے انٹرویو لیا, کہنے لگے پاکستان ویزا نہیں ملتا ہمیں, تو ہم نے کہا کہ یہ یہاں ایک پاکستانیوں نے مدرسہ بنائے تو ہم وہاں جا کے پڑھیں گے, پاکستانی کا ہوتا ہے, انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ, تو لوگ وہاں علم حاصل کر رہے ہیں. تو ہمارے بنائے ہوئے مدرسے ملیشیا میں چیچنیا کے لڑکے آ کے وہاں پڑھائی حاصل کر رہے ہیں. میں نے وہ چیچنیا کے لڑکوں سے انٹرویو لیا, کہنے لگے پاکستان ویزا نہیں ملتا ہمیں, تو ہم نے کہا کہ یہ یہاں ایک پاکستانیوں نے مدرسہ بنائے تو ہم وہاں جا کے